لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، وہ اکیلا ہے۔ یہی توحید ہے، یہی ہمیں اسلام میں داخل کرتی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر حمد و نعت کے بعد الحمدللہ آج عرص مبارک سرتاج الاولیاء امام الاولیاء سیدنا الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے پیر کے آستانے پر ہر سال منایا جاتا ہے، اسی طرح شان و شوکت سے منایا گیا۔ آج تیسرا دن، آخری دن ختم پاک، ختم شریف پڑھا جا چکا ہے۔ آخر میں چند کلمات میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یاد رکھیے ہم نسبت والے لوگ ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ جو مقام نسبت کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھو گے نمازی بنو گے، حج کرو گے حاجی بنو گے، جہاد کرو گے مجاہد بنو گے، غازی بنو گے، لیکن آپ صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی فقط وہ بنتا ہے جو ایمان سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ نسبت اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت صرف انسانوں کے لیے ہے، دوسری مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ نسبت جانوروں کو حاصل ہو جائے تو وہ بھی جنت کے حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جس طرح میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے قصوہ، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے۔ تو یہ سب جنتی ہیں، ان کو جنتی نسبت نے بنایا ہے، نسبت نے بنایا، کوئی اور عمل نہیں۔ یہ اللہ والوں سے تعلق اور نسبت، ان کی صحبت۔ میرے حضور کی حدیث ہے احب العرب، عرب سے محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ فرما انا عربی، میں تمہارا نبی عربی ہوں۔ لغت القرآن عربی، قرآن مجید کی لغت وہ بھی عرب ہے، فرمایا جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مشہور و معروف ہے، میرے حضور نے کا فرمان ہے علم سیکھو عالم بنو، اگر تم عالم نہیں بنے تو طالب علم بن جاؤ، یعنی دین کا علم نہیں حاصل کر سکے۔ اور یاد رکھیے
فرائض کا دین، تمام فرائض کا علم حاصل کرنا ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے، اور سنت کا علم حاصل کرنا تمام ایمان والوں پر سنت ہے۔ ہر علم کی اہمیت ہے، اور فرمایا عالم بنو یا پھر طالب علم بنو، عالم نہیں بن سکے تو علم کے طالب بن جاؤ، یہ حدیث پاک ہے۔ تیسرا آخری آپشن فرمایا نہ تم عالم بن سکے نہ تم طالب علم بن سکے، آخری آپشن یہ ہے، یہ جو اہل علم ہیں، یہ جو اہل محبت ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، ان سے نسبت اور محبت قائم رکھ لے۔ فرمایا اس کے علاوہ اور آپشن ہے کوئی نہیں، اور جگہ ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے ہم اللہ والوں کے آستانوں پر آتے ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھیے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج عرس مبارک ہے۔ آپ کی تعلیمات، تصوف کے بارے میں کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تصوف کا جو لفظ ہے پہلا، یہ توبہ کی طرف اشارہ کرتا کہ جو اس صف میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، سواد سے دل کی صفائی، اور وا سے فرماتے ہیں ولایت، اور فے سے فرماتے ہیں فنائیت، اپنی ہستی مہومی کو مٹانا اور ذات میں غرق ہو جانا۔ یہ فرق یعنی تصوف کا ایک ایک حرف یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی صوفی سے تعلق رکھنا ہے تو توبہ کرنی، اور توبہ اتنا بڑا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں پورا ایک باب باندھا ہے توبہ کا۔ فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرما توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ذات تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پہلا درجہ توبہ کا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ تیرے اور میرے پیر نے بتایا ہے۔ توبہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو گیا تو ولایت ہو گئی، ولایت مل گئی، ولایت آ گئی تو ذات کی فنائیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صاحبزادوں نے فرمایا سرکار ہمیں کوئی آخری وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا میری آخری وصیت یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی پابندی رکھنا، تقوی اختیار کرنا۔ فرمایا جب تم یہ دو حاصل کر لو گے تیسری منزل ولایت کی ہے، خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ جو آدمی شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا، جو حضور کے رستے پر نہیں ہے، وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ تقوی اور حضور کی یہ تو حدیث مبارکہ ہے، دیوبند کے علماء نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا شریعہ اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت حالی والمعرفت راس المال، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔
تو شریعت مطہرہ اس پر کار بند ہونا یہ تیرے اور میرے پیر کا حکم ہے ہمیں۔ کبھی نماز قضا نہ کرو، کوشش کرو سچ بولو، جھوٹ سے بچو، دوسروں سے دھوکہ نہ کرو۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ محبت والوں کا طریقہ ہے۔ تصوف بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح و سجادہ دلک نیس۔ فرمایا تصوف جو ہے یہ خدمت خلق کا نام ہے۔ یہ تسبیح جبے پہن لینا، یہ مصلی پر بیٹھے رہنا، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف مخلوق خدا کی رہنمائی کا نام ہے، ان سے ہمدردی کا نام ہے، ان کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے ولایت یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کی، حضور آپ کو تمام کائنات کے خزانے اور غلہ سب کچھ دے دیا جائے تو آپ کیا پسند کرو گے؟ آپ فرماتے ہیں میں یہ پسند کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا رہوں۔ فرمایا یہ کتنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، بس یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا تو میرے کریم نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا علی ادھر آ۔ فرمایا سن، اگر تیرے کہنے سے ایک آدمی ہدایت پا گیا تو اسے ایک نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا تو نے ساری مخلوق کو ہدایت دے دی ہے۔ یہ مولا علی کو میرے حضور نے جس طرح ایک انسان کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اسی طرح ایک کی ہدایت پوری انسانیت کی ہدایت کے برابر۔ کسی کی بھلائی کرنا، کسی کو راہ راست پر لانا، کسی پر مہربانی کی نگاہ ڈالنا، یہ چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اعمال میں۔ اور صوفیاء کرام نے تو ہمیں درس اخلاق کا دیا ہے، رواداری کا دیا ہے، صبر کا دیا ہے، درگزر کا دیا ہے، ایک دوسرے سے اخلاص، ایک دوسرے سے محبت، یہی تو تصوف ہے۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر آج حروف جلی میں لکھا ہوا ہے، فرمایا یہ خانقاہ ہے، یہاں پر جو آئے اس سے عقیدہ مت پوچھو، اس سے کھانا پوچھو۔ فرمایا آج بھی لکھا ہوا ہے، اس سے عقیدہ مت پوچھو، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، ہمارا عقیدہ محبت کا عقیدہ ہے۔ صوفیاء کرام نے ہمیں یہی درس دیا ہے، اور یہ کرامات تیرے اور میرے پیر کس کے لیے تو دفتر درکار ہیں، لگے رہو۔ اتنی کرامات، اتنے تواتر سے آپ سے کرامات، کوئی دن خالی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی کرامت یہی ہے جو آپ نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن۔ مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور کا فیض خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی عثمان غنی، مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ، اسی طرح امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تک، تو یہ گنتے جاؤ۔ سب سے آخر میں جو امام ہوئے ہیں امام حسن عسکری، ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ یہ فیض سارا مل کے تیرے اور میرے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہیں لگتی۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا آپ کی جب تک وہ خدمت میں حاضر نہیں ہوگا، آپ کی نسبت کو قائم نہیں رکھے گا، ولی نہیں بن سکے گا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مبارک ہو
اس کو جو میرا مرید ہوا، اس کو بھی مبارک جو میرے مرید کے مرید کا بھی مرید ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کا السماء علی الارض، فرمایا میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسے ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے۔ تو مشرق میں جاؤ مغرب یہی آسمان ہے۔ فرمایا اگر میرے مرید ہو تو یہ ذہن میں رکھ لو تمہارے اوپر سایہ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ تو فرمایا میں مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کا سطر ننگا ہو جائے تو فرمایا میں اسے ڈھانپ لیتا ہوں۔ فرمایا میرے چاہنے والے گرتے رہیں گے، میں قیامت تک ان کو سنبھالتا رہوں گا۔ فرمایا مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ تو فرمایا اگر تو میرا مرید ہے تو پھر تجھے غم کرنے کی صادق الیقین مرید ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک تجھے میں اپنے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی میرا مرید، کوئی میری نسبت والا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ بلکہ خود فرماتے ہیں میں نے دروغہ جہنم سے جس کا نام مالک ہے پوچھا کوئی ادھر میرا مرید تو نہیں آیا؟ تو اس نے کہا اے عبد القادر آپ کا مرید ہو اسے جہنم سے کیا سروکار ہے؟ فرمایا میں اس وقت تک بارگاہ عزتی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک میرا ایک مرید بھی پیچھے رہ گیا اسے اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں۔ تو ایسے ہستیوں سے جو آپ حسنی و حسینی سادات سے ہیں، نجیب الطرفین ہیں، ان سے ہماری نسبت ہے۔ پھر آپ کے بتائے ہوئے رستے کو ہم چھوڑ دیں اور دوسرے رستوں کی طرف راغب ہو جائیں تو یہ کتنی بری بات ہے۔ آپ نے کیا سبق دیا ہے؟ بیٹوں نے پوچھا وصیت فرمائی آخری تو فرمایا شریعت مطہرہ پر عمل کرنا اور تقوی کو نہ چھوڑنا، یہ دو چیزیں تم رکھ لو ولایت تمہارے گھر سے کبھی نہیں جائے گی۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کتنے شریعت کے عامل ہیں، کتنے تقوی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر حضور کے اسوہ پر ہم عمل نہیں کریں گے جو مرضی کر لو، جتنے وظائف کر لو، جو کچھ کر لو، کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے، وہی عمل قبول ہے۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر جو ہے نا وہ حکم ہے اکڑ کے چلو، اور یہ حصہ ہم ننگا رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور کا حکم ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا یہ مکے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مدینے گئے نا سارے کمزور ہو گئے ہیں، بیچارے مہاجر ہیں، یہ پریشانیوں میں بیماریوں میں، مدینہ کا نام یثرب تھا، بیماریوں کا گھر، لہذا حضور جب جانا ہے نا اب اللہ کے گھر میں جانا ہے، اس بارگاہ میں تو عاجزی چاہیے۔ ہاں جی، وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عجز و انکساری سے چلتے ہیں، اسے تو عاجزی پسند، لیکن میرے حضور کیا فرمایا جب کعبے میں جاؤ اکڑ کے، تاکہ مکے والے دیکھیں ہم کمزور نہیں، ہم تو پہلے سے بھی مضبوط ہیں۔ اب بتاؤ وہاں پر تو عاجزی چاہیے، عقل سے اگر پوچھو، اسی لیے تو فرمایا علامہ اقبال نے عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب۔ اگر یار کی محبت آ گئی تو تمہیں ہر جگہ کی کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کیوں نہیں، حضور کا فرمان ہے، بس ہم نے اس فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگ زور اثر کی نماز میں اونچا تلاوت نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے؟ مغرب عشاء فجر میں آپ زور سے تلاوت کرتے ہو،
وجہ یہ تھی حضور نے فرمایا. کیوں فرمایا؟ مکہ شریف میں جو جماعت ہوتی تو جو لونڈے تھے نا مکہ کے شراطی وہ کفار بھیجتے وہ شور کرتے. حضور فرمایا یہ آ جاتے ہیں شور کرتے ہیں تم نہ اونچا پڑھو دل میں پڑھ لے. زور بھی اثر بھی مغرب یہ گھروں کو چلے جاتے ہیں, عشاء کو یہ سو جاتے ہیں, فجر سے سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تم اونچے قرآن کی تلاوت کیا کرو اور ظہر اثر میں دل میں پڑھا کرو. اب بتاؤ اب کون ہے کس کی جرت ہے جو شور کرے؟ ہم اسے دیکھیں گے. نہیں پڑھتے. کیوں؟ میرے حضور نے فرمایا ہے نہیں پڑھنا. حج پہ جاتے ہو مغرب نہیں پڑھتے. حاجی صاحب ابھی حج کر کے آئے ہو, مغرب کی نماز اذان ہوگی نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور کا حکم ہے نہیں پڑھنا. یہ دین ہے, اس کو سمجھنا ہے. حضور کہیں اتاکم الرسول فخذوہ, یہ قرآن کا فتویٰ ہے, جو میرا رسول دے اس کو لے لو. فخذوہ نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہی دین اسلام ہے. اس پر ہم نے کارآمد رہنا, اس پر عمل درآمد کرنا ہے. جو حضور فرما دیں وہی ہمارے لیے سب کچھ, اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. اسی طرح ہم مرید ہیں حضور غوث الاعظم سرکار کے, ہم مرید ہیں حضور سید القطب الاقطاب رحمت اللہ پیر مہلوی کے, ہم مرید ہیں سائیں شیر محمد گیلانی, ہم مرید ہیں خواجہ خواجگان میرے خواجہ سیدی و مرشدی حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین رحمت اللہ علیہ. آج تک فرض نماز تو درکنار, تہجد بھی کبھی قضا نہیں کی. فقیر 31 کلو سے بڑھ کر وزن نہیں ہوا کبھی. اس طرح عشق و محبت سے جسم کو جلایا ہوا تھا. دی سراپا سوختن اندر طلب. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا دین کے متعلق دین کیا ہے؟ فرمایا 2 حرف ہیں دین کے, دی سراپا سوختن اندر طلب, انتہائش عشق آغازش ادب. انتہائش عشق آغازش ادب. فرمایا دین 2 چیزاں دا نہ آئی. فرمایا اس دی ابتدا ادب تو ہوندی ہے اور اس دا اختتام عشق دے اتے ہوندا ہے. بس مقاصد السالکین دے وچ ہے نا, لاکھ علم سے 1 ذرہ عمل کا بہتر, اور لاکھ عمل سے 1 ذرہ اخلاص کا بہتر, لاکھ اخلاص سے 1 ذرہ عشق کا بہتر, اور لاکھ عشق سے 1 ذرہ درد کا بہتر ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو میرے عزیز دوستو, یہ چیزیں چند صرف میں ثواب کے لیے, مجھے پتہ ہے اثر کی نماز, یہ چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں ہر سال آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. یہ ہمارے مہمانان گرامی جو تشریف لائیں ہماری آنکھوں کے نور ہیں, صاحبزادہ پیر سلیمان قمر, یہ آج کے ہمارے مہمان ہیں خصوصی. صاحبزادہ پیر اسرار حسین میرے کزن ہیں, بھائی ہیں وہ بھی. پیرزادہ معروف مسلم چیریٹی کے چیئرمین ہیں UK سے, جو تشریف لائیں. پیرزادہ صاحب کے لخت جگر ہیں, وہ تو ہمارے صاحب ہیں, سارے ہی صاحب ہیں. پیر اختر حسین, پیر طاہر, سب صاحبزادگان اسامہ, اور پیر سید ناصر شاہ صاحب, ہمارے بہت ہی پیارے مار سلطان سکندر ہمارے دربار شریف کی خدمت گزار ہیں. اس طرح ہمارے عزیز ہیں مار شہباز بھوجیا, یہ جو ہمارے پیر بھائیوں کی خدمت اور کوشش کرتے ہیں آپ سب کا آنا, اور جتنے پیر بھائی پیر بہنیں دور و دراز ملک کے طول و عرض سے آپ تشریف لائے, سب کا آنا اللہ قبول فرمائے. دعا مانگیں تمام احباب مل کے, اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. یا رب العالمین, یہ جو ہم ہر سال عرس لگاتے ہیں اس کا مقصد صرف تیرے دین کی ترویج ہے, تیری رضا ہے, تیرے محبوب کی رضا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ جو دور نزدیک سے اپنے کاروبار گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں, یہ ہم سارے تیرے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ تو ہم سب پہ راضی ہو جائے
اور ہمارے سب صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارا مل کے بیٹھنا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا یا رب العالمین۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ جو جو ہماری بیٹیاں، جو ہمارے بھائی عرس میں شریک ہوئے ہیں، سب کی جو دل کی مرادیں ہیں میرے مالک پورا فرما۔ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تیری عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تجھ سے امید رکھتے ہیں، تو ہی ہم سب کا مالک ہے، اور تو اپنے محبوب کا صدقہ ہم پہ کرم فرمائے گا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر مومنین مومنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقون بالایمان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم۔ یا رب العالمین، ہزاروں لوگوں کے ہاتھ تیری بارگاہ میں ہم نے دست دراز کیے ہوئے ہیں، تو اپنی خاص رحمت فرما۔ یہ خاص وقت ہے، ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں جو کلام پاک لا تعداد قرآن مجید، مجھے ان کا گنتی نہیں اب یاد، کتنے دوستوں نے جو کلام پاک پیش کیے، اس تمام کا ثواب میں اپنے کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کی آل پاک، حضور کے اصحاب، خلفائے راشدین، شہداء بدر، احد، کربلا، تابعین، تابع تابعین، تبع تابعین، بالخصوص محبوب سبحانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے حضور یہ نذرانہ عقیدت قبول فرمائیں۔ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی نظر عنایت کے محتاج ہیں، آپ کی نگاہ شفقت سے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی، ہمارے اجڑے دیار آباد ہو جائیں گے، ہماری خانقاہیں پھر سے آباد ہو جائیں گی، ان میں پھر قرآن، ان میں پھر ذکر و اذکار، ان میں پھر محبت اور وہ شوق، وہ جذبے جو ساری رات، سارا دن آپ کے ذکر میں، آپ کے محبوب کے ذکر میں گزرتی تھی، وہ دوبارہ ہمیں پھر عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو کریم ہے، تجھ سے تیرے کرم کا سوال ہے، ہم سب پہ کرم فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھنا، ہمیں نفس کی مکاریوں سے بچانا، ہمیں دنیا کی اس مکاریوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور دل ہیں، ہم کمزور جسم ہیں، ہم کمزور ایمان ہے، تیری مدد ہوئی تو کوئی ہمارا ان کمزوروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہم تیری بارگاہ میں گزارش عرض پیش کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، توبہ میں ہماری مدد فرما، عمل میں ہماری مدد فرما، ہر حال میں ہماری مدد فرما۔ ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، صدقہ اپنے حبیب کا، اس کی آل اولاد کا صدقہ، تمام اغواس و اقطاب و اولیاء کرام کا صدقہ، ہم پر رحم اور کرم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور محمد وآلہ وسلم۔ سب کا آنا ہو گیا، سب کا ملنا ہو گیا، سب کو اجازت، آرام سے نکلیں، خیر سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر سے